بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم فاضل، فی الحال انشاءاللہ تعالی اس نشست میں میں قرآن مجید کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس میں آیتوں کے اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لفظ سے فرمائے ہیں، 2 جدا جدا لفظ ہیں، اور قرآن نے کس طرح کا فرق ملحوظ رکھا ہے اس کی طرف میں نشاندہی کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کے جو کلمات ہیں، عربی زبان کی جو وسعت ہے، اس کی جو تراکیب ہیں، اس کی جو اسالیب ہیں، وہ خود حیرت میں ڈال دینے والی ہیں۔ لیکن عربی زبان کی جو عام اسالیب ہیں، قرآن مجید کے اسالیب اس سے کہیں زیادہ اوپر ہیں۔ بہت فرق ہے دونوں میں۔ قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھنا بالخصوص ہم طلبہ کے لیے بے حد ضروری۔ بات واضح ہو گئی؟ میں بس ایک قرآنی فرق بتاتا ہوں 2 لفظوں میں۔ پہلے آیات سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولیکن لا یشعرون کہا اللہ رب العالمین۔ ولیکن اس کا دھیان دیجئے، لا یشعرون کہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہاں اللہ رب العالمین نے کہا ولیکن لا یشعرون، اور یہاں کہا لا یعلمون۔ تو گویا کہ شعور اور علم میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ان 2 آیتوں کی روشنی میں۔ بنیادی بات ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں یا عام عربی زبان میں، عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، اتنی مالدار زبان ہے کہ ہر بات کے لیے جو جذبات ہمارے ہوتے ہیں، جو احساسات ہمارے ہوتے ہیں، یعنی کچھ فرق کے ساتھ بھی ہم کچھ سی بات کو بتاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک لفظ ہے۔ ایسے نہیں کہ جو ہے مطلب ایک موٹا موٹا حساب ہے، بہت ساری باتیں بتانی ہیں، اس کے لیے ایک کلمہ۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اہل عرب غیر عرب کو غیر عرب کے بجائے عجم کہتے تھے۔ عرب کا ضد تو غیر عرب ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ ان کو عجم کہتے تھے۔ عرب کا ضد عجم ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ عرب کا ضد عجم تو نہیں ہے نا، عرب کا ضد تو غیر عرب ہے، مطلب جو عرب نہیں وہ غیر عرب ہے۔ لیکن عرب عجم کہا کرتے تھے اسی وجہ سے کہ مطلب یعنی غیر عرب جو ہیں اپنے احساسات کو پیش کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ کی قلت، بہت ساری باتیں ہوں گی، اس کے لیے ایک ہی کلمہ۔ عربی زبان میں ایسا نہیں۔ جب بات عربی زبان میں ایسی ہو تو پھر اللہ کے کلام میں کیسے ہوگی، اندازہ لگائیے۔ تو کوئی لفظ عربی زبان کا کسی اور لفظ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ لفظ، اس کے لیے وہ لفظ، اس کے لیے وہ لفظ۔ بہت سارے الفاظ میں معنی کے اعتبار سے ایک تقارب رہتا ہے، قریب المعنی، لیکن بالذات وہ لفظ اس کی جگہ لے لے ایسا نہیں۔ جلسہ کا معنی الگ، قعدہ کا معنی الگ، ایک دوسرے کے لیے باہم مستعمل ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ میں، احادیث میں وغیرہ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو بالذات بالکل دونوں میں دقیق فرق کیا کہیں وہ آپ کو فرق لگے گا۔ آپ کو قعدہ کا ہو بہو معنی جلسہ میں نہیں آئے گا، جلسہ کا ہو بہو معنی قعدہ میں نہیں آئے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تفاسیر کے باب میں کیا اصول ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، مقدمۃ فی اصول تفسیر، لازمی طور پر پڑھیں اور استاذ کی نگرانی میں پڑھیں، یا معروف جو شراح ہیں جنہوں نے اس کی شرح کی ہے، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، شیخ الجبرین ہیں، دیگر اصحاب علمی، ان کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مفسرین کے مابین جو ہمیں ایک طرح کا اختلاف نظر آتا ہے،
ایک اختلاف تضاد ہے، ایک اختلاف تنوع ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس کو بہت پھیلا کے لکھا ہے آپ نے۔ اس میں ایک بات آپ نے لکھا ہے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہا کہ الترادف فی اللغت قلیل، کیا کہا؟ لغت عرب میں ترادف نہ کے برابر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جلسہ قعدہ دو جدا جدا ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہم معنی نہیں ہیں، بالذات بالکل ہو بہو۔ کہا کہ الترادف فی اللغت قلیل، لیکن کہا وَأَمَّا فِي أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ فَإِمَّا نَادِرٌ وَإِمَّا مَعْدُومٌ۔ کہا کہ اگر قرآن کی بات کریں تو بالکل بھی نہیں ہے، ترادف ہے ہی نہیں قرآن میں، اکا دکا کہیں ہے تو بالکل نادر کوئی ایک مثال ملے گی آپ کو، اس لفظ کی جگہ میں وہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔ کہا کہ قرآن میں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَقَلَّ أَن يُعَبَّرْ عن لفظ واحد بلفظ واحد ان يؤدي جميع معناه۔ کہا کہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں کہ کسی بات کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی جگہ میں وہ باہم اس کا قریب المعنی لفظ بتایا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے وہ لفظ، اس کے لیے وہ لفظ، اس کے لیے وہ لفظ۔ مطلب ہوگا کچھ تو فرق ہوگا اس میں، تیزی کا فرق ہوگا، سرعت کا فرق ہوگا، کسی میں ہلکا پھلکا معنی آئے گا، کسی طرح کا۔ ہوا چلنے کی بات ہو تو کسی میں تیزی سے چلنے کی بات، کسی میں ہلکے چلنے کی، کچھ تو فرق رہے گا بہرحال۔ یہ باتیں شیخ الاسلام تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ، کہا کہ وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ، اعجاز قرآن کے بیان میں اس طرح کا فرق یہ بے حد اہم ہے۔ یہ میں نے تمہیدی بات آپ کے سامنے کہی ہے۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ توجہ طلب بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں افساد مت کرو، فساد مت مچاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا تھا منافقین سے، کیا مطلب ہے الافساد فی الارض کا؟ معاصی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر، نفاق، شرک، بدعمالیاں، مطلب اوپر سے شرک، نفاق جو کفر وغیرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مطلب معاصی ہیں، لوٹ مار ہے، قتل و غارت گری ہے، جھوٹ بولنا ہے، کسی کو لڑانا ہے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو نفاق کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، الارض ہر دو اعتبار سے، الارض بھی اہل الارض بھی، جیسے کہ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ، یعنی زمین میں فساد مت مچاؤ، مطلب ذاتی طور پر آپ ایسی کوئی نافرمانی نہ کریں، جیسے شرک کا معاملہ ہے، کفر کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اہل الارض کے ساتھ بھی، زمین میں رہنے والوں کے ساتھ بھی فساد نہ مچائیں۔ اب اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، بہت تفصیل ہے اس میں، اس لیے میں نے آپ کو بہت ہی مجمل انداز میں کہا کہ کفر اور نفاق، اس سے بڑھ کر کے فساد فی الارض کیا ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح بتا دیا ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہا کہ بھئی مصلح ہیں تو ہم ہی ہیں بس، اور کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، کتنا مؤکد جملہ ہے دیکھیے، الا حرف تنبیہ، ان حرف تاکید، اور پھر ہم جو ضمیر فصل ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کتنا مؤکد جملہ ہے، دیکھو یہ الا انہم ہم المفسدون، ولیکن کہا کیا رب العالمین لا یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی، فرق آگے بتاؤں گا۔ تو الفساد فی الارض جو ہے نا، الافساد فی الارض، الافساد فی الارض جو ہے وہ مطلب دکھائی دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کپڑے کو انک لگ گئی مثلا، نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے کسی معروف بڑے جید عالم دین کو بلانا پڑے گا کہ اس میں کوئی خرابی ہو تو بتاؤ، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کسی کا موبائل ہے، ہاتھ سے چھوٹا اور نیچے گر گیا، لا قدر اللہ، ٹوٹ گیا، اب بھی یا کسی نے کسی کا موبائل لے کے توڑ دیا مثلا، کسی نے کسی کا مطلب لوٹ مار کر لیا، کسی نے کچھ، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی نے کسی کو شریک کر رہا ہے، اس سے بڑا الفساد فی الارض کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں مطلب یعنی
انسان اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور اس میں مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بزرگ ہو، اور کوئی بادشاہ ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی شہر میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، معاشرے کے سبھی افراد یوں ہی اس کو جان لیتے ہیں کہ یہاں کچھ گڑبڑی ہوئی، یہاں کچھ معاملہ خراب ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ الافساد فی الارض کا جو معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہو، تو پھر یہ سب کے سب سمجھ لیتے ہیں. اس کے لیے کسی بالکل بڑے پڑھے لکھے انسان کو، کسی بڑے عالم دین کو، کسی مطلب بہت ذہین و فطین آدمی کو، اس کو لے کر آؤ، اس کی حاجت نہیں رہ جاتی ہے. الافساد فی الارض کی اگر بات کریں، مطلب معاملہ جو خراب ہو رہا بالکل واضح ہے، اچھی طرح بتا ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کہا رب العالمین نے. کیوں فرمایا؟ میں آگے بتاؤں گا، فرق بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. الناس الف لام وہ عہد کے لیے، مطلب جن سے وہ خطاب کر رہے ہیں. اس وقت کن سے کہا جا رہا ہے بھائی ان کی طرح ایمان لاؤ؟ صحابہ ہیں. جب ان سے کہا جاتا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء. السفہاء کہا صحابہ کو. سفیہون کس کو کہتے ہیں؟ سفیہون امام محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ السفیہ، اس آیت کریمہ کے معنی بتایا آپ نے، کہتے ہیں کہ السفیہ کہتے ہیں یعنی الجاہل کو. السفیہ کس کو کہتے ہیں؟ الجاہل، ضعیف الرأی. ایک آدمی، میں ایک معاشرتی مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی روزانہ مطلب بیل گاڑی چلاتا ہے، مثلا کسی گاؤں میں بیل گاڑی چلاتا ہے. ہوائی جہاز کی اڑان کیسی ہوتی ہے اس سے رائے لی جائے گی؟ ظاہر بات ہے وہ اس کے لیے لائق نہیں. میں نے ایک مثال دی ہے جس سے سب سمجھ سکتے اس معاشرے میں. مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس سے کسی چیز کا کوئی علم نہیں، اس کو آپ 5 روپے کی نوٹ دیجئے، 500 کی نوٹ دیجئے، کسی زمانے میں اگر جو 2000 کی نوٹ تھی تو 2000 کی نوٹ دیجئے، وہ کیا کرے گا؟ وہ دونوں کے لیے ایک ہی پھاڑے گا. ایک سادہ کاغذ دیجئے تب بھی پھاڑے گا وہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور صفی کس کو کہتے ہیں؟ الجاہل، ضعیف الرأی، یعنی قلت المعرفہ بالمصالح بالمنافع والمضار. ایسے آپ نے کہا امام طبری رحمہ اللہ نے. یعنی کسی آدمی کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ مطلب کس میں نقصان ہے، کس میں فائدہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا نا سورۃ النساء میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا قِيَامًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. بتاتے ہوگے آپ کو، ایک یتیم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے بالکل، اس کے نام پہ اگر پراپرٹی بھی ہو تو اس کے نام پہ دے دیں گے پیسہ، اس کے ہاتھ میں دے دیں گے پیسہ. وہ سوئی تصرف کرے گا. وہ اس کو جب تک وہ رشد کی عمر کو نہیں پہنچے گا نہیں دیں گے اس کو، جب تک تمیز اس کے اندر نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے 15 سال کے اندر ہو جائے، ہو سکتا ہے 20 سال کے اندر ہو جائے اس کو، تب دیں گے اس کو، تب تک نہیں دیں گے اس کو. اچھی طرح بات واضح ہوئی نہیں ہوئی آپ کو؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ کہا رب العالمین نے. اب میں نے جو باتیں آپ کے سامنے بتائی، اب فرق دیکھو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا لا يعلمون. ان دو آیتوں کے اختتام میں دو جدا جدا جو لفظ ہیں، اس فرق کو کئی ایک اصحاب علم نے بتائے. بالخصوص قرآن مجید کی جو اسالیب ہیں، قرآن مجید کی جو تراکیب ہیں، اس سلسلے میں جن علماء نے خاص طور پر کام کیا ہے، مثال کے طور پر قدیم علماء میں امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ، عام مفسرین کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے بہت توجہ دی اس پر، اور ابن عطیہ رحمہ اللہ، قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ، دیگر اصحاب علم نے بھی مطلب خصوصیت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، اور ہمارے ماضی قریب کے علماء میں سے خصوصیت کے ساتھ یعنی صاحب التحریر والتنویر علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ، اور ایک اور جلیل القدر عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، دیگر اصحاب علم بھی سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن ان اصحاب علم نے خصوصی طور پر توجہ دی. ایک اور ہیں اثار التنزیل کتاب ہے، کتاب کا نام محمد الخضر ابن حسین جو تونس کے ہیں، ان کی کتاب ہے. وہ کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن صاحب مع التفاسیر جو ہیں شیخ فہد بن عبد الرحمن الجربوی، انہوں نے ان کے حوالے سے بھی لکھا ہے. متعدد اصحاب علم نے فرق بتایا ہے. کہا کہ فرق کیا ہے، میں آپ کو شیخ ابن عثیمین کے الفاظ میں بتاتا ہوں رحمہ اللہ.
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یشعرون اور لا یعلمون ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ لا یشعرون، الشعور جو ہے نا، الشعور کس کو کہتے ہیں؟ یعنی الافساد فی الارض۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ان الافساد فی الارض امر حسی، امر حسی یدرکہ الانسان باحساسہ وشعورہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا الفساد فی الارض ہے نا، الافساد فی الارض کہتے ہیں کہ وہ ایک حسی چیز ہے جو محسوسات میں آتی ہے۔ کہیں کچھ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں کچھ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، کچھ مطلب یعنی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی، لوٹ مار ہو رہی، مثلا لا قدر اللہ کہیں آگ لگ گئی، کچھ معاملہ ہو گیا مثلا، یا پھر اسی طرح سے آپ دیکھو مطلب انسان کے نجات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے عبادت میں کیوں شریک کرے کسی مخلوق کو، انسان نفاق کا معاملہ اختیار کرے، ذو الوجہین بن جائے، کسی نے یہاں کچھ کہا، کسی کی بات سن کر کے کسی طور پر بھی کچھ اور جگہ جا کے کچھ کہہ دیا، کتنا بڑا فساد ہو جاتا ہے۔ لوگ شوہر اور بیوی میں لڑائی لڑا دیتے ہیں، کچھ کا کچھ کر کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو الافساد فی الارض ہے، جو کہا کہ ان الافساد فی الارض امر حسی، بھی ایک آدمی گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، معلوم ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے کسی ذہین و فطن انسان کو بلانے کی ضرورت ہے، کسی عالم دین اور کسی قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت ہے کہ گرم پانی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے بتائیں؟ ہر انسان محسوس کرتا ہے نا اس کو۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو الا انہم هم المفسدون، مفسد تو یہی ہے، الافساد فی الارض تو ان سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنے نابلد ہیں، اتنے نابلد ہیں، اتنے کم فہم ہیں، مطلب بلید انسان ہیں، نہ سمجھیں یہ لوگ، اور نہ سمجھیں، ان کی اتنے نہ سمجھ ہیں، اتنے بلید ہیں، اتنا فتور ہے ان کے عقل میں کہ بھئی اتنا بڑا فساد ہو رہا ہے وہ تک بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کہا کہ لا یشعرون، یعنی ان الافساد فی الارض امر حسی یدرکہ الانسان باحساسہ وشعورہ، لیکن ان کا شعور مر گیا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایسے ہوتے نہیں ہوتے معاشرے میں، انسان ہوتے نہیں ہوتے۔ ایک آدمی اتنا بڑا جرم کر دیتا ہے پھر بھی ہنسلے کر رہتا ہے، پھر بھی سب کے سامنے پھرتے رہتا ہے، مطلب بے حس قسم کا آدمی۔ کسی میں حس ہو، کسی نے آنکھوں سے بھی اشارہ کر دیا ہو، کچھ ہلکی پھلکی زبان، ہلکی پھلکے الفاظ کو جو استعمال کر دیا ہو، 2 دن گھر میں بیٹھ جائے گا۔ ایک حس والا انسان، میرے تعلق سے میری عزت پر حملہ ہوا ہے، باہر نہیں نکلے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ نحیف ہو جائے گا، وہ کمزور پڑ جائے گا، وہ بہت ممکن مر بھی جائے گا۔ وہ احساسات ایسے ہوتے ہیں انسان کے، ایک حساس آدمی جو ہوتا ہے، بے حس آدمی پورا تخریب کا معاملہ وہی اختیار کرے گا، الافساد فی الارض کا پورا معاملہ ہو جائے گا اس سے، پھر بھی پیٹ تھپکتا رہے گا، پھر بھی کہتا ہے میں تو بہت سمجھدار آدمی ہوں، میں تو بالکل اس مقصد سے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، اور ہنستا رہے گا، مسکراتا رہے گا، پھر سب کے سامنے آتا رہے گا، پھر ساری محفلوں میں نظر آتا ہی رہے گا، گھومتا پھرتا رہے گا، احساس ہی نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو الافساد فی الارض جو ہے نا، یہ معنوی چیز نہیں ہے، یہ دکھائی دینے والی چیز ہے۔ ایک انسان بارش پڑ رہا ہے، جا رہا ہے، بھیگ جا رہا ہے، محسوس نہیں ہوا انسان کو، پھر بھی کہہ رہے کہ نہیں، نہ بارش ہے، نہ کیچڑ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، پھر بھی میں ایسے میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے۔ ایک آدمی گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا ہے، بازو میں کوئی کھڑا ہوا ہے اور اتنی دیکھ کر کے جان بوجھ کے تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے، اور پھر اس کے پورے کپڑے داغ دھبے لگ گئے ہیں، پورا کیچڑ اچھال دیا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جو مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ مطلب دکھ رہا ہے نا کہ الافساد فی الارض ہوا ہے، دکھ رہا ہے نا، کسی انسان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا دکھ رہا ہے نا۔ اس کا مطلب کتنا نابلد انسان ہے کہ وہ اس کا بھی شعور نہیں ہے اس کو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یعنی انما نحن مصلحون، اللہ نے کہا کہ الا انہم هم المفسدون، لیکن دیکھو اتنے نابلد ہیں کہ لا یشعرون، اتنی واضح بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون نہیں کہا، ولکن لا یعلمون کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفیہ کہتے ہیں، ابھی میں نے بتایا نا کہ سفیہ کس کو کہتے ہیں؟ جاہل انسان کو کہتے ہیں،
ضعیف الرأی کو کہتے ہیں، جس کو مصالح اور مفاسد میں فرق نہیں ہے، کس چیز میں فائدہ ہے کس چیز میں نقصان ہے، قلت المعرفہ بالمنافع والمضار، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے صحابہ کو سفی کہا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ اصل میں سفی ہیں لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ایک انسان ایک مجلس میں بیٹھا ہے، مثلا کسی کا نام لیا، کسی سے کچھ بات کہہ دی اس نے، کسی نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا مطلب اس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں کہ بھی کیا کہنا چاہیے، کہ میری اس بات سے کیا ہوگا معاملہ نہیں معلوم۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہا رب العالمین نے کہا کہ الصفاحہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ امر معنوی یدرک بآثاری، نتائج میرے اس طرح سے کہنے سے میں کچھ ایسی بات لکھ دوں یا ایسا کچھ کہہ دوں تو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 100 سال کے بعد بھی کیا نتیجہ ہوگا؟ خیر 100 سال چھوڑی، 10 دن کے بعد کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا چیز ہو جائے گی؟ آج میں یہاں بیٹھ کے کہہ دے رہا ہوں لیکن کہاں کہاں جائے گی بات، لوگ کیا معنی لیں گے، اس کا کیا اثر ہوگا، اس کا ادراک نہیں ہے، نتائج پر خبر نہیں ہے۔ نتائج سے جو بے خبر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم صحابہ کو سفی کہہ رہے ہو، سفی تو آپ ہیں، کہا کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس کا علم نہیں ہے نا آپ کو، ضعیف الرائے آپ ہیں، جاہل آپ ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کیا کیا کہے جا رہے ہیں۔ یہ دقیق فرق واضح ہوا نہیں واضح ہوا؟ یعنی جو چیز حصی ہے اس کے لیے رب العالمین نے کہا کہ اتنی حصی چیز بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اتنی واضح چیز بھی نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو، یہ بات ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ لیکن دوسری آیت میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، جاہل تو یہ لوگ ہیں، مطلب یعنی کھوکھلی عقل تو ان کی ہے، ان کے پاس غور و فکر کا مطلب مادہ نہیں ہے، یہ تجزیہ نہیں کر سکتے، ہوتا ہی نہیں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، کبھی ہم جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، کبھی تفسیر کرتے ہیں، کبھی خطاب دیتے ہیں، تو مجلس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ المستعان، جب ہم خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ ہم بطور مثال دیتے ہیں اپنے موضوع سے جوڑ کر، اور ہم کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا کر کے اس سے ایک وہ فائدہ بتاتے ہیں ہم جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ ایک طالب علم یا ایک موفق انسان جس کو اللہ رب العالمین نے بھلائی اور خیر کا ارادہ کیا ہو، اسے شرعی علم عطا کیا ہو، سمجھ بوجھ عطا کیا ہو دینی نقطہ نظر سے، تو وہ ادراک کر لیتے ہیں کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، ان کے قصے سے وہ فائدہ بتانا مقصود ہے۔ لیکن ایک عام آدمی آ کے کیا کہتا ہے کہ آپ نے موضوع کیا تھا آپ کا، آپ نے کیا کہا، وہ نہیں، آپ نے سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ سنانا بڑا اچھا تھا، بہت عمدہ تھا، کہتے نہیں کہتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیے آپ، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ بھئی ہم کو سلیمان علیہ السلام کا قصہ مقصود نہیں ہے، ہم کو ویسا ہوتا تو قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کی ولادت سے وفات تک کا ایک تاریخ بتا دی جاتی ہے، چیدہ کر کے جو الگ الگ جگہ بیان کیا گیا، یہاں پر کیا مقصود ہے وہ نہیں اصل۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی، تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ ہوتی ہے صفاحت، کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھو قرآن نے شعور اور علم کے لفظ میں کیسا دقیق فرق مطلب بتایا، سبحان اللہ، ان کے کردار ان کے عمل کو سامنے رکھ کر کے۔ بات واضح ہوئی اچھی طرح سے؟ ہوئی نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کی روشنی میں اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر، صحابہ کے فہم و ادراک کو سامنے رکھ کر، سلف صالحین نے جس اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریحات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اس کی روشنی میں صحیح انداز میں سمجھنے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین زیغ سے ہماری حفاظت فرمائے، ضلالت سے ہماری حفاظت فرمائے، کم فہمی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کے طریق پر ہمیں قائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔